حدیث نمبر 37301 حضرت برا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس آدمی کی طرف بھیجا جس نے اپنے والد کی بیوی سے نکاح کیا تھا. تو نبی نے حکم دیا کہ اس کا سر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو, یعنی اس شخص کو قتل کر دو جس نے اپنی والد کی بیوی سے نکاح کیا. جبکہ امام حنیفہ کا قول یہ ذکر کیا گیا کہ اس پر صرف حد لاگو ہوگی. مجھے نہیں پتہ اس بارے میں امام حنیفہ کا قول کیا ہے. تو حدیث میں جو قتل کرنے کا حکم ہے نا, یہ تعزیری حکم ہے, تعزیری. اگر حاکم یہ سمجھتا ہے کہ یہ جرم سوسائٹی میں پھیل رہا ہے تو تعزیری طور پر حاکم قتل کر سکتا ہے, چور کو بھی قتل کر سکتا ہے. حاکم کو یہ بھی اجازت ہے کہ ایک آدمی بار بار چوریاں کر رہا ہے, لوگوں کے لیے عذاب جان بن گیا ہے, تو فساد فی الارض کا جو بھی مرتکب ہوگا تو حاکم کو یہ اجازت ہے اس کو قتل کر دیا جائے. تو امام ابو حنیفہ تعزیری قتل کے مخالف نہیں ہے, ایک لا کے طور پہ قتل نہیں, یعنی قانون کا مطلب ہوتا ہے کہ لازمی نہیں ہے یہ, کیونکہ قتل جن چیزوں پر ہے وہ حدیث میں آتا ہے جو یقینی قتل ہے. ایک قصاصاً کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو, یا شادی شدہ نے زنا کیا ہو, یا کوئی مرتد ہو گیا ہو. تو 4 چیزیں ہیں, چوتھی میرے ذہن سے اس وقت نکل گئی ہے. یا فساد فی الارض ہے, ہاں زمین میں فساد مچا رہا ہو, تو فساد مچا رہا ہے کہ نہیں مچا رہا, اس میں بادشاہ کی رائے کا اعتبار ہوگا, حاکم کی رائے کا اعتبار ہوگا. تو جو بھی فساد مچا رہا ہے, تو اگر کوئی حاکم یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح محرم سے نکاح کرنا یہ فساد ہے تو وہ کر دے قتل. اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جن لوگوں نے نبی کے دور میں کی, ان کو قتل بھی کیا گیا, ان کو معاف بھی کیا گیا. تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا قول غامدی صاحب اکثر یہ پیش کرتے ہیں کہ جو نبی کا گستاخ ہوگا, ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ غامدی صاحب قول پیش کرتے ہیں, اور بھی لوگ پیش کرتے ہیں. دیکھو ابو حنیفہ تو کہہ رہے ہیں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, اور پاکستان میں قانون کیا ہے, توہین رسالت کے مرتکب کی سزا قتل ہے. تو یہ تو خود ابو حنیفہ جو جس کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں اس کے خلاف ہے. تو ہم غامدی صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو آج آپ کو ابو حنیفہ یاد کیوں آ رہے ہیں, آپ تو فقہا کو لفٹ ہی نہیں کراتے بالکل بھی. تو وہ جواب میں کہتے ہیں میں ویسے ہی تائید کے لیے پیش کر رہا ہوں, تو تائید کے لیے بھی پیش نہ کریں, آپ پہ بالکل بھی اچھا لگتا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جو یہ جو کہا ہے نا کہ توہین رسالت کے مرتکب کی سزا قتل نہیں ہے, مطلب ہی بطور حد کے قتل نہیں ہے, حکومت پر لازم نہیں ہے کہ قتل کرے وہ, بلکہ کیا ہے کہ وہ بھی مجرموں کی طرح ایک مجرم ہے, اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے, چھوڑا بھی جا سکتا ہے. اب یہ حاکم فیصلہ کرے گا یا علماء فیصلہ کریں گے کہ اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل کیا ہے اس کے لیے. تو اگر آپ اس پہ آتے ہو تو ابو حنیفہ بھی ہوتے, وہ کہتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے, کیونکہ نہیں کیا جائے گا تو اتنا زیادہ توہین کے مرتکب, کیونکہ اس زمانے میں نہ میڈیا اتنا آزاد تھا اور نہ اتنی زیادہ بڑے لیول پہ اسلام دشمنی تھی. تو ہم تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کر ہی نہیں سکیں گے. تو سیاستاً اس کو قتل کرنے کے امام ابو حنیفہ خلاف نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, سیاستاً قتل کرنے کے خلاف نہیں ہے, جبکہ ہم نے جو قانون بنایا وہ کیا سیاستاً اس کو قتل کیا جائے گا. اس کو تو امام حنیفہ بھی قائل ہیں. ایک قتل ہوتا ہے نا یقینی, جیسے شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے تو گورنمنٹ کے پاس آپشن نہیں ہے اس کو چھوڑنے کا. تو اسی طرح جو توہین رسالت کا مرتکب ہوگا تو گورنمنٹ کے پاس آپشن ہے, چھوڑ بھی سکتی ہے, قتل بھی کر سکتی ہے. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے ایک آپشن اختیار کرے, وہ قانون کا حصہ بنائے. تو قانون کا حصہ جب بنائے گی تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر بنایا جائے گا. تو اس میں امام حنیفہ بھی اگر ہوتے وہ یہی کہتے کہ قتل کیا جائے اس کو, کیونکہ نبی سے قتل بھی تو ثابت ہے نا. آپ چھوڑنے والی حدیثیں لے رہے ہو, قتل والی حدیثیں چھوڑ رہے ہو. تو نبی نے جہاں گراؤنڈ ریئلٹی یا جہاں سوٹیبل یہ تھا چھوڑ دیا جائے تو وہاں چھوڑ دیا آپ نے, جہاں سوٹیبل یہ تھا کہ قتل کیا جائے وہاں آپ نے کیا کیا ہے, قتل. تو جب قانون سازی ہوگی تو وہ تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے ہوگی. تو وہ یہی ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب کو اس زمانے میں اگر قانون یہ بن دیا کہ چھوڑ دیا جائے تو وہ تو آپ دیکھو ہر گلی محلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنیں گے, اتنا بائیکاٹ کر کے بن رہے ہوتے ہیں. تو جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا پھر کیا ہوگا, پھر آپ دیکھو کیا ہوگا. تو وہ ابو حنیفہ کی بات کو لوگ غلط لے کے جاتے ہیں. گھوڑے کا گوشت, اسما بنت ابی بکر سے, گھوڑے کے گوشت کے جائز ہونے کی بہت سارے دلائل ہیں. تو ہم حرام نہیں کہتے گھوڑے کے گوشت کو, مکروہ اور ناپسندیدہ کہتے ہیں, کیونکہ حدیث میں جواز بھی ثابت ہے. اس پہ ایک تفصیلی فتویٰ ہم نے لکھا ہے پورا مدلل کر کے, وہ کسی وقت میں سنا دوں گا پڑھ کے. تو مکروہ کہتے ہیں. مکروہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے, دیکھو ایک صرف حدیثوں کو نہیں دیکھا جاتا, دوسری طرف حدیثوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے سورہ نحل میں نا وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کو نعمت کے طور پہ اللہ نے بیان کیا, جو چوپائے ہیں, گائے بکرے وغیرہ. پھر آگے اللہ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها, گھوڑا خچر اور گدھا اللہ نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سوار ہو. تو کھانے والے جانوروں کا اللہ نے سورہ نحل میں الگ ذکر کیا, اس میں گھوڑے کا ذکر نہیں ہے, اور سوار ہونے والے جانوروں کا اللہ نے الگ ذکر کیا کہ اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے سواری بنایا ہے. تو یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے گھوڑا اصل وضع کے اعتبار سے کھانے والا جانور نہیں ہے. تبھی نہ بقرعید میں گھوڑا کاٹنے کا حکم ہے, نہ ولیموں میں گھوڑا کاٹنے کا حکم ہے, نہ مسلم سوسائٹی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جیسے گائے بکرے کا گوشت قصائیوں کی دکانوں پہ لٹکا ہوتا ہے تو گھوڑے کا گوشت لٹکا ہوا. لیکن دوسری طرف چونکہ حدیث میں جائز بھی ہے, یعنی کھانا ثابت بھی ہے, تو اس لیے بیچ کا قول کیا ہے, اعتدال والا قول کیا ہے کہ ناپسندیدہ ہے. کوئی کھا لے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے اس نے کتا کھا لیا, صحیح ہے نا, کتے کی طرح کوئی چیز کھا لی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
تو اس لیے احتیاط اسی میں کہ نہ کھائیں, اگر کوئی کھا رہا ہے تو ہم اس پہ بھی رد نہیں کرتے. اچھا میرے بھائی, گھوڑے گدھے کی اور چیزیں کم ہو گئی ہیں یار تم. دوسرا, گھوڑے کو کراہت اس لیے بھی یہ کھانا کہ وہ آلائے جہاد ہے. وہ کیا ہے؟ آلائے جہاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس یہ بہت ہو گیا آج, گھر بھی جانا ہے, یہ بیچارے گارڈ بھی کب سے کھڑے ہوئے ہیں, وہ اشارے کر رہے ہوتے ہیں کیا ہو گیا, تو باقی پھر اگلے بلیٹن میں انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الخیل معقود فی نواصیھا الخیر الی یوم القیامہ, گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے. تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس خیر سے مراد ہے مال غنیمت اور اجر اور ثواب. آج بھی گھوڑا ہر دنیا کی فوج استعمال کرتی ہے. اس سے یہ بھی معجزات میں شامل کیا گیا اس حدیث کو. نبی نے فرمایا گھوڑے سے قیامت تک جہاد ہوتا رہے گا. حالانکہ آج ٹینکوں کا دور ہے, لیکن دنیا کی ہر آرمی کے پاس گھوڑے آج بھی ہوتے ہیں, کیونکہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں زمین پہ جہاں نہ ٹینک جا سکتا ہے, نہ بختربند گاڑیاں جا سکتی ہیں, وہاں گھوڑے کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا. تو اس لیے نبی نے فرمایا گھوڑے میں اللہ نے قیامت تک کے لیے جہاد رکھ دیا ہے. تو جو جہاد کا آلہ ہے, اگر آپ اس کو کاٹ کاٹ کے کھانا شروع کر دو گے تو جہاد تمہارا باپ کرے گا پھر.